ویلکم ٹو مائی چینل ناز کا انداز. لیٹس ریویو ہم کہاں کے سچے تھے. مہرین مسعود کو خیال آتا ہے کہ کس طریقے سے مشل نے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور زہر والا کپ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گرا دیا. وہ سوچتی ہے کہ کاش اس وقت مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی وہ زہر والا کپ اس کو پینے نہ دیتی اور گرا دیتی. جو اسود ہے وہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں غلطی کس کی تھی مگر میری غلطی بھی تھی. تو وہ کہتی ہے نہیں، غلطی میری تھی، میں تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے چھیننے کی کوشش نہیں کی تھی، میں نے سب تمہارے خط وغیرہ پڑھے ہیں، تم مجھ سے محبت کرتی تھی. وہ اپنی ماں سے ملتی ہے اور ماں کو کہتی ہے کہ امی اگر آپ وہ 5 سال مجھ سے دور نہ رہتی تو میں اتنی تلخ نہ ہوتی، کیونکہ ماں کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ مرہم کا کام کرتا ہے. میری تلخیوں پر آپ کا ہاتھ مرہم بن کے بیٹھتا اور میں اتنی تلخ نہ ہو پاتی اور میرا بچپن اتنا تلخ نہ ہوتا. اس کی ماں اس سے کہتی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. وہ ماں کی انگلی پکڑتی ہے اور کہتی ہے یاد ہے آپ کو میں بچپن میں آپ کی انگلی پکڑ کے سویا کرتی تھی. اس کی ماں اس کو گلے لگاتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے امی کیا میں اب بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے سو سکتی ہوں. بہت ہی ایموشنل سین ہوتا ہے. اس کی ماں اس کو گلے لگاتی ہے اور پیار کرتی ہے. مشل کی قبر پہ جاتی ہے مہرین اور اسود کو کہتی ہے مجھے وہاں لے جاؤ. وہ دونوں وہاں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. واپسی گھر پر اس کی خالہ نے ویلکم کے لیے اس کو بیلونز اور پھول سجائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ دیکھ کے خوش ہوتی ہے اور اسود بھی. اور وہ اس کی خالہ اس کو کہتی ہے کہ جاؤ اب آپ اپنے کمرے میں جاؤ. وہ جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے سارے جو ٹرافیز ہوتی ہیں اور وہ جتنے بھی اس کے وننگز چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سجی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں ان کو یہاں کیوں سجایا، ان کو پھینک دو. تو اسود کہتا ہے یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس کے ایک ایک ٹرافی اور ایک ایک اچیومنٹ پہ بات کرتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم وعدہ کرو تم تعلیم مکمل کرو گی کیونکہ اس کی ضرورت ہے مجھے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی. تو وہ کہتی ہے کہ تم وعدہ کرو کہ تم مجھے ڈوبنے نہیں دو گے اب. تو وہ کہتا ہے کہ اب اگر تم ڈوبی تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈوبوں گا. تو وہ اس سے اس کے آنسو پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کل سے تم جو ہے وہ یونیورسٹی جوائن کرو گی اور میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا. تو وہ اس کو دوسرے دن یونیورسٹی لے کر جاتا ہے اور وہاں پر اس کو اس کی دوست ملتی ہے. وہ یونیورسٹی اس کو کہتا ہے میں کتنے بجے پک کرنے آؤں. تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو فون کر دوں گی. اس کی دوست اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے اور وہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ خوشی خوشی جو ہے یونیورسٹی میں داخل ہو جاتی ہے. وہ پیچھے اسود کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے. دوسرے دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں دونوں اور وہ اپنے میاں سے کہتی ہے اسود سے کہ مجھے جو ہے وہ نانی کے گھر جانا ہے. لیکن اسود کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اور نانی اماں کے گھر میں مامی نے تمہیں پوری طرح مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے تم وہاں نہیں جاؤ گی. وہ بات مان جاتی ہے لیکن وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے دوسرے دن نانی کے گھر. اسود اس کی ماں کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا مہرین آپ کی طرف آئی ہے. جب وہ کہتی ہے نہیں تو وہ اس کو ڈھونڈنے نانی کے گھر جاتا ہے. نانی اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی. تو وہ کہتی ہے نانی اسی سوال کا جواب تو میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ میں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر کیوں آئی. میں تو بچی تھی نانی، آپ نے مجھ میں اور مشل میں کیوں فرق کیا. میں آج یہاں بغیر بتائے آئی ہوں تاکہ مامی مجھے مار کے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں. نانی بہت شرمندہ ہوتی ہے اور روتی ہے اس کی باتوں پر. مامی اس کو دیکھتی ہے اور غصے میں مامی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. تو نانی اس کو کہتی ہے کہ دیکھو میں نے اسے منع کیا ہے کہ یہاں نہ آئے لیکن یہ پھر بھی آ گئی ہے. تو ماموں اس کی مامی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں تم اس کو مارنے نہیں جاؤ گی. مامی غصے سے اپنے میاں کو دیکھتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے. لیکن مہرین مسعود جو ہے وہ بھاگ کے جاتی ہے اور اپنی مامی کے گلے لگ جاتی ہے. مامی حیران ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے. وہ بہت ہی جذباتی سا سین ہے. اس کی مامی کو رونا آ رہا ہوتا ہے. سب دیکھ کے بہت ہی زیادہ غمزدہ اور رو رہے ہوتے ہیں. اپنی مامی سے کہتی ہے، مامی پوچھتی ہے تم یہاں کیا لینے آئی ہو. تو وہ کہتی ہے میں مشل کا غم بانٹنے آئی ہوں، آپ کے گلے لگ کے رونے آئی ہوں. وہ کہتی ہے مامی ہم تو بچے تھے، آپ نے ہمیں نفرت کیوں سکھائی. آپ نے مجھے پالا، مجھے کھلایا
اور مجھے پڑھایا، لیکن یہ سب کچھ اگر آپ محبت سے کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ محبت نہیں جو آپ مشعل سے کرتی تھیں، بس صرف اتنی سی محبت جو مشعل کے صدقے میں کرتی۔ نانی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ مجھے اس کے نام کے اسے میرے نام کے طعنے دیتی رہیں، ایسا کیوں کیا؟ نانی کہتی ہیں یہ میرا قصور ہے، میں شرمندہ ہوں، لیکن مامی پھڑ پڑتی ہے اور کہتی ہے نہیں، میری بچی ایسی نہیں تھی، اس کو میں نے ایسا بنایا، یہ سب میرا قصور ہے، میری بچی تو بہت اچھی تھی۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھ جاتی ہے تو مہرین اس کو گلے لگا کے کہتی ہے مامی اب سب ٹھیک ہو جانا تھا، اس رات کے بعد سب ٹھیک ہو جانا تھا۔ اسود اس کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچتا ہے اور دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ بہت ہی جذباتی سین ہے، سب ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ مہرین جو ہے وہ کہتی ہے مامی اس رات کے بعد سب ٹھیک ہو جانا تھا کیونکہ ہماری دوستی ہو گئی تھی، موت جو ہے وہ رشتوں کو نہیں توڑ سکتی، جو ہے وہ صرف انسان کو مار سکتی ہے۔ نانی بھی جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے اور مامی اس کو گلے لگاتی ہے اور پیار کرتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے۔ اور اسود یہ کہتا ہے کہ یہ ہے مہرین مسعود، وہ بچپن سے ہی ایسی ہے، وہ کام جو کوئی نہیں کرتا، وہ کام جو کوئی نہیں سوچتا، وہ مہرین مسعود کر گزرتی ہے، وہ ایسی ہی تھی، وہ آج بھی ویسی ہی ہے۔ دوسری طرف شبو جو ہے وہ بھی کچن میں کام کرتے ہوئے رو بھی رہی ہوتی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے بارش کے بعد بادل چھٹ جاتے ہیں ویسے ہی ماحول ہوتا ہے، سب روتے ہیں لیکن سب گلے مل کے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ مہرین بیٹھی ہے اور مہرین سوچ رہی تھی کہ 3 بچے جو فرشتوں جیسے تھے وہ کیسے شیطان بنے اور پھر ان کو انسان بننے کا موقع نہیں ملا۔ اسود پوچھتا ہے تم کیا سوچ رہی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے اور آئندہ اگر تمہیں کبھی کوئی دکھ ہو تو میں تمہارا دکھ بانٹ لوں گا یا تم سے تمہارا دکھ لے لوں گا۔ بہت ہی ہیپی اینڈنگ دکھائی ہے۔ اگر آپ کو میرا ریویو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔